مجاہد اول جیسی عظیم شخصیت کا سایہ موجود ہے اور ان کی موجودگی میں ہمارے گھر کا جو ڈسپلن ہے اور ہمارے جو بچوں کی چھوٹوں کی بڑوں کی عزیز و اقارب کی امیجیٹ فیملی ہے، باہر بھی لوگ اسی طرح ہیں، لیکن ہمارے گھر میں خاص طور پر مجاہد اول کی موجودگی جو ہے وہ سب کے لیے ایک چھتری کا اور سائے کا اور ایک روشنی کے مینار کا کام کرتی ہے۔ تو ان کی موجودگی میں پھر وہاں کوئی والدہ نہیں دکھائی دیتا، بس وہ سب کی جگہ وہی ہے، ان کی موجودگی میں سب کچھ اتنا بڑا چراغ جل رہا ہو تو چھوٹی موٹی موم بتی جل کے کیا کر رہے ہیں؟ سر، آپ کی شریک حیات آپ سیاسی سرگرمیوں میں دلچسپی لیتی ہیں، آپ سے ہم آئندگی ہے؟ وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میری اہلیہ ہے وہ سیاسی سرگرمیوں میں ہمیشہ اس طرح انہوں نے میری مدد کی ہے کہ مجھے آج تک کو مسئلہ درپیش نہیں ہوا۔ یعنی یہ کہ وہ سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لینا اور بات ہے، لیکن مجھے کم از کم میں کئی دفعہ سوچتا ہوں، باقی لوگوں کو دیکھتا ہوں تو ایسا خوش نصیب آدمی اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں کہ مجھے گھر سے سپورٹ نہیں مل رہی۔ میرے آج کل آپ میرے شیڈیول کے فیس بک پہ پڑھے نا، گورنمنٹ کے بھی پڑھے، آج کے بھی پڑھے، اور ان کو آپ کمپیئر کریں کہ ایکٹیو سیاسی لوگ ہیں، میرے ایک مہینے کا شیڈیول ان کے 2-3 سال کے شیڈیول سے، مطلب مائلیج اور نمبر آف میٹنگ اور سارا۔ تو یہ اگر آپ کو گھر کا ماحول سپورٹ نہ کرے، کام تو آپ نے پھر بھی کرنا ہوتا ہے، لیکن آپ بڑی ٹینشن میں کام کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ بھلا کرے کہ میرے گھر والوں کا انہوں نے مجھے، اگرچہ میری مسز جو ہے وہ خود ایک NGO رن کر رہی ہے اور وہ پچھلے 25 سال سے زیادہ ہو گئے رن کر رہی ہے، یہ نہیں کہ وہ فیشن کی زد میں اس وقت NGO ابھی تھی نہیں ملک میں جب انہوں نے شروع کی تھی، یعنی 2 ڈیجٹس میں ان کی NGO کے رجسٹریشن کا نمبر ہے۔ اس وقت پاکستان میں 50,000 سے زیادہ ہے، ابھی 100 سے کم تھے جس وقت یہ 68 یا 86 ان کی NGO کا رجسٹریشن نمبر ہے، ادارہ خدمت انسانی کا۔ تو وہ اس طرح وہ کر رہی ہیں اور سوشل کام بھی کرتی ہیں، فیملی کی دیکھ بھال کرتی ہیں۔ میری امی کی عدم موجودگی میں وہ میرے خاندان، میرے عزیز و اقارب سب کی دیکھ بھال ہوئی۔ تو لوگوں کی شکلیں تو یاد ہے، نام بھی نہیں پتا ہوتا کہ میرے کس رشتے کا کہاں سے آدمی آیا، تو یہ ساری بات نبھا رہی ہے، تو مجھے بہت بڑی سپورٹ ہے کوئی بات سے نہیں۔ سر، کہتے ہیں کہ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، آپ کی کامیابی میں آپ کی والدہ کا زیادہ ہاتھ ہے یا والد کا؟ بنیادی طور پر میری والدہ کا ہاتھ اس لیے زیادہ ہے کہ جب مجھے کسی کامیابی ناکامی کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، میں چھوٹا بچہ تھا، مجھ سے بڑے بھی تھے گھر میں، چھوٹے بھی تھے، بہن بھائی تھے، ساری فیملی تھی، تو مجھے بچپن سے والدہ کی طرف سے، میری والدہ ایک دیہاتی سادہ خاتون تھی لیکن بہت اللہ والی خاتون تھی، بہت مہمان نواز خاتون تھی۔ اتنی دیہاتوں میں اتنی مشقت کر کے مہمان نوازی نہیں کی جا سکتی۔ آج ہم 10 ملازم گھر میں رکھے، اس کا 10واں حصہ مہمان نوازی نہیں کر سکتے جتنی اپنی اکیلے کرتے تھے۔ تو اس وقت بھی وہ میرا لحاظ کرتی تھی، میری عزت کرتی تھی اور میرے حق میں دعائیں کرتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، باقی لوگ بھی تھوڑی جیلسی فیل کرتے تھے، مجھے احترام سے بلانا، مجھے پیار کرنا، مجھے ذرا زیادہ دعائیں دینی، میں زیادہ خیال رکھنا۔ تو بنیادی طور پر تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مہربانی کی ہے اس میں اللہ کی مہربانی کے بعد بہت بڑا حصہ جو ہے وہ میری والدہ کی دعاؤں کا شفقت کا جو ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ گھر کے باقی افراد ہیں، پھر مجاہد اول کی شفقت نصیب ہوگی۔ مجھے آپ سیاست میں آئے تو کیا آپ اپنے بچوں کو بھی سیاسی میدان میں لے تو آ چکے ہیں عثمان عتیق صاحب، باقیوں کو بھی اسی میدان میں لے کے آتے ہیں؟ لیکن سیاست میں کوئی کسی کو لے کے نہیں آ سکتا۔ یہ سیاست ایسی چیز ہے کہ یہ آپ کبھی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ سیاست آپ کو پہلے آتی تھی اور شروع آپ نے بعد میں کی، یا آپ نے شروع کی اور آپ کو آنا شروع۔ سیاست کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں کہ میں فلاں جرنلزم کیا تھا، اس کے بعد اپرینٹسشپ کی تھی، اس کے بعد میں رپورٹر تھا، اخبار کا معلوم کرنے کا بتا سکتے ہیں۔ کسی کو آپ فوج کے بارے میں بتا سکتے ہیں، آپ اس کے بارے میں حکمت کے بارے میں بتا سکتے ہیں، آپ سیاست کے بارے میں بالکل نہیں بتا سکتے کہ یہ آپ نے باقاعدہ سوچ سکتی۔ اس لیے آپ کو تو لوگ پڑھیں گے تو سمجھ آئی بات، اس لیے کہ سیاست دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو بے پناہ سیاست آتی تھی لیکن وہ کبھی دھیرے کی سیاست بھی نہیں کر سکتے۔ مگر سائنس، پولیٹیکل سائنس کی کتابیں لکھنے والے جتنے دنیا کے آتھرز ہیں، جتنے مصنفین ہیں جن کی کتابیں پڑھ کے ہم سیاست سیکھتے ہیں، ان میں سے کوئی قابل ذکر آدمی کبھی بلدیاتی الیکشن میں نہیں جیت سکتا۔
जिला कौंसिल का मेंबर भी नहीं बन सका, सुबह को भी असेंबली में नहीं पहुंच सका, सेनेट और कांग्रेस में नहीं पहुंच सका। तो सियासत जिनको आती थी वो कर नहीं सके, और जिन्होंने की उन्हें यूं लगता था कि जैसे खुद बहुत आती है, या आप जो आती है तो इसलिए ये बस मुझे वो पूछे कि आपने कब शुरू की, मुझे कोई याद नहीं मैंने कब शुरू की। मैंने तो बस अपने आप को सियासत करते हुए देखा है। और यानी आज मेरे पास मुजाहिद का जिंदगी का रिकॉर्ड है, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। अभी उसको हम आहिस्ता आहिस्ता दुनिया की लाइब्रेरी के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो मैं जब उस रिकॉर्ड को कंपाइल कर रहा था कि जी शिमला मायने के वक्त में कितना ही था उम्र में, कि मैंने वो कैसेट महफूज की, और आज मेरी डायरी में मौजूद है कि मुजाहिद अव्वल ने कराची यूनिवर्सिटी में कहा, उन्होंने कहा कि कोई बग़ैर कश्मीरी सीज फायर लाइन को कंट्रोलर नहीं मानता, जो कश्मीरी इसमें शरीक है उसका फ्रीक भी नहीं, उनका जुमला है। उस वक्त अखबार में बैनर रीड छपा था। अब सवाल ही पैदा होता है कि ओरिजिनल कैसेट मेरे पास, उसमें वीडियो तो होती थी, वो कैसेट मेरे पास क्यों है, क्योंकि बजाय मेरे पास कोई सिस्टम नहीं था। उनके साथ जो ग्राउंड अप कारकुन थे उनको हवा भी नहीं लगी इस बात की कैसेट बोल रही है कि नहीं, वो मेरे पास मौजूद है। बजाय का कोई खास एक अजीज फोटोग्राफर थे, वो फोत हो गए, और अजनक फोटो स्टूडियो लाहौर, तो मुझे एसएम जफर साहब ने और इन लोगों ने लाहौर में उनसे मुलाकात करवाई, और एक फोटो उन्होंने प्रेजेंट की मुजाहिद की, बहुत खूबसूरत, जो हमारे पास एक थी। तो बाद में पता लगा कि इनके पास 18-20 फोटोज और हैं, और बाद में ये पता लगा कि ये सब फोटोज उनके कैमरे की बनी हुई है, क्योंकि ये बाद जंग पर 48-49 में पाकिस्तानी फौज यूएन की तरफ से साथ है। तो मुझे 4-5 साल लगे मुज़ाकरात करते, अजीज साहब फौत हो गए, उनसे फोटो लेने में, वो सारे फोटो मैंने हासिल किए। और वो किस चीज़ ने मेरे जहन पर ये अच्छा सवाल किया कि जी मैं जो है वो फोटो से लूँ। तो इस तरह मुजाहिद अव्वल के साथ एक अकीदत बंदी का, एक बड़े इंसान के जैसे नक्श होता है, नेक आदमी का, बड़े आदमी का, साहिब इल्म आदमी का, तो वक्त के साथ साथ उनको समझ आई। उनके बारे में अगर अभी भी समझ मेरा नहीं ख्याल कि मुझे कुछ नहीं है, बाकी लोगों को बिल्कुल ही नहीं है शायद कि वो सोसाइटी में इतना बड़ा आदमी मौजूद है उसकी सूरत में। क्योंकि निक्सन ने अपनी किताब में लिखा है, और डिगॉल के बारे में इशारा करते हुए लिखा है, नाम ये हुआ है, उसने लिखा है कि कोई किसी छोटे आदमी के लिए आसान है वो बड़ी जगह में पॉलिटिक्स करे, लेकिन किसी बड़े आदमी के लिए बहुत बड़ा आसान है कोई छोटी जगह में सियासत करे। तो जब मैंने निक्सन को पढ़ा ये किताब द लीडर्स, उसमें तो मुझे एकदम मुजाहिद अव्वल की तरफ ख्याल गया, क्योंकि बिल्कुल ये जुमला फिट बैठता है। यानी जो आदमी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर देते हुए, तकरीर करते हुए ये कहे कि इस्लामाबाद हो या लंदन हो, जब लोग अंग्रेजी गलत बोलते हैं तो मुझे तकलीफ होती है। लंदन यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तकरीर के दौरान जो आदमी ये कहे तो गाजियाबाद के देहात से उठ के, तो फिर उस आदमी के बारे में क्या आप कह सकते हैं? यानी जो आदमी इस माशरे में, इस पॉलिटिक्स में अंग्रेजी, अरबी, उर्दू, फारसी, संस्कृत, हिंदी, इटालियन और बंगाली, ये 7-8 जबानों पर पूरी कुदरत रखता हो, उस आदमी के साथ आप रह रहे हो और आपको पता भी नहीं होगी ये आदमी तसव्वुफ अलग है, हिकमत अलग है, दानिश्वरी अलग है, ज़बानदानी अलग है, फ़हामत अलग है, सहीयत अलग है, इस्तिकामत अलग है वगैरह। जिहाद अल्लाह ने उनसे करवाया कई सौ साल बाद पहली बार इस तरह का जिहाद हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि मुजाहिद अव्वल की कुछ शफ़क़त भी हासिल रही, और उनकी वजह से सियासत में भी साफ माहौल ऐसा मिला। लेकिन सियासत अगर आप कभी कहें ना जी, ये जो इस मुख्तसर से डिस्कस करी है, जो जुमा करीब है, बीवी को और भी कुछ सवाल हो गए, ये को 5-7 लोग आपको बैठ के ना कोई वीडियो रिकॉर्डेड एक पैनल करें, उस पर दूसरा ये है कि मैं बात करता हूँ कि आज मुझे याद करवाएं कि हमें आइंदा कोई भी इंटरव्यू करें तो अपना एक परवेज अपना एक प्रॉपर कैमरा मंगवाएं, जो प्रॉपर कैमरा होता है, ठीक जैसे चैनल वालों के पास, ताकि कोई भी हमारा कोई भी यहाँ पर इंटरव्यू हो उससे हम करके सीडी पे डाल दें, सीडी में डाल दें उसको, साफ की वेबसाइट के जरिए ना यूट्यूब पे भी डाल दें, सीडी वो यूट्यूब पे भी डाल दें, ताकि ये ऐसे जो है ये जो है ना आज वाला ये खान साहब को मिलवा दीजिए, या मुझे भिजवा देना, मैं सीडी पे डाल दूंगा, ठीक सीडी पे करके जी। तो मैं अपने ऊपर खुद ही पहरेदार रखता हूँ। बच्चे किसके ज्यादा करीब है, आपके या आपकी अहलियत? ऐसे है कि मेरी 2 बेटे और 2 बेटियां, और उनमें से बेटी एक जो है छोटी वो मेरे ज्यादा करीब है, और बच्चे दोनों जो हैं बाकी तीनों वो अपनी अम्मी के, और बड़ा बेटा और बड़ी बेटी दोनों अपने दादा बाबू के बहुत करीब है।
وہ بڑی بیٹی جو میری ہے وہ تہجد کے وقت بھی کئی دفعہ ان کے کمرے میں جا کے دادا کو پتا کرتے جیسے اٹھے نہیں اٹھے. اور یہ قدرتی بات ہوتی ہے, اس کا کوئی کیا سن کے نہیں آپ کر سکتے بچوں کو یہ کریں. اور وہ کہیں اپنے گھر اس کو جانا آنا ہوتا ہے اور سارا سلسلہ, تو جہاں بھی ہو اس کو صبح سے لے کے شام تک ہے 4-5 دفعہ دادا کو خبر لے کر کوئی پروگرام بنے نہیں باہر اگر ہمارے آنے جانے کا, تو وہ حتی مقبول اوائڈ کرے گی کہ جی نہیں دادا کو کے پاس کوئی ہونا چاہیے اس طرح. حالانکہ اپنا سارا اتنا موجود ہے لیکن اس کے باوجود مطلب مجھے ہونا چاہیے. اس طرح کی صورت ہے. سر بچے سیاسی طور پہ آپ کو آئیڈیلائز کرتے ہیں یا اپنے دادا کو؟ میرا ایک ہی بیٹا پالیٹکس میں ہے اور وہ آئیڈیلائز کرتا ہے مجاہد اگر, ان کے ساتھ ڈرائیونگ کرتا رہا ہے, ان کے ڈرافٹ ٹائپ کرتا رہا ہے, ڈرافٹ لکھتا رہا ہے. اس کی اردو انگریزی کی دونوں ڈرافٹنگ میرے سے بہت اچھی پتہ چاہ لیتا ہے اور اس کو باہر بھی دنیا میں تجربہ ہے. چونکہ جو بے نظیر کے ٹیچر تھے برائن کاکس دنیا کے انٹرنیٹ پہ کام کرنے والے بہت بڑے جن کا بے نظیر نے ذکر کیا ہے. بے نظیر کے ٹیچر بھی وہی ہیں اور سردار عثمان علی خان کے ٹیچر بھی وہی ہیں اور ان کے ذاتی دوست بھی ہیں. اور ابھی پیچھے وہ امریکہ گیا تھا تو انہوں نے ہوٹل سے اس کا بیگ بستہ اٹھا کے برائن کاکس کا اپنے گھر میں لا کے رکھا اور کہا کہ وہ ہوٹل رہ سکتا. حالانکہ گھروں میں اس طرح رکھنے کا فیملیز والے گھروں میں رواج کوئی نہیں ہے وہاں. تو وہ اس کو انڈیا میں, کھٹمنڈو میں, سوئٹزرلینڈ میں, امریکہ میں, دنیا بھر میں جو ہے وہ اکیلے بھی اور مجاہد ان کے ساتھ بھی چل کر کے تو کام کاج کرنے کا اس کو کافی جو ہے تجربہ ہوا ہے. لیکن اسینشلی آئیڈیلائز دیکھیے نا, آئیڈیلائز کسی نے کرنے کی بات ہی نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ کوئی FA BA یا MA پاس آدمی ہو, ایک میٹنگ میں بیٹھا ہو کسی معاشرے میں, کسی گھر میں فیملی موجود ہو اور اس کے ساتھ ایک آدمی ہو جسے کوئی 40-50 مرتبہ PhD کی ہو, تو کوئی بھی آدمی کس کو آئیڈیلائز کرے اس بات پر. مطلب جین کی موجودگی میں کوئی کسی دوسرے کو کیسے آئیڈیلائز کر سکتا ہے. ذاتی محبت اور بات ہے کہ وہ میرے مطلب عثمان پور سے اٹیچ ہے. شاہ الخدا میری بیٹی کا نام ہے, بڑی بیٹی ہے عثمان, اور سردار عفان علی خان چھوٹا ہے عثمان سے, وہ تو بعد امریکہ میں پڑھ رہا ہے. اور چھوٹی جو میری بیٹی ہے نور الخدا اس کا نام ہے, اور تاشفا بھی لکھتی ہے, وہ کل بھی نام اس کا, اور یہ اپنا پین نیم جو ہے. تو وہ اس طرح تو. لیکن اگر کسی نے پالیٹکس میں کرنا ہے تو مجھے کوئی کیا آئیڈیلائز کرے گا, مجھے ادھر نہیں موجود ہے. سر سیاست میں کامیابی, مقدر, ذہانت, قسمت کس کا زیادہ آنسر ہوتا ہے؟ دو بات. مقدر کا تو کوئی متبادل نہیں ہے, اس لیے کہ مقدر جو ہے وہ آپ کے لیے اسباب اور مسائل خود کو مہیا کرتا ہے. لیکن ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں, بالکل فطری قاعدے کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ اسٹرگل جو ہے وہ آپ کو کبھی ناکام نہیں ہونے دیتی. مثلا میرے مخالفین جو ہیں وہ درجنوں انٹرویوز ان کے موجود ہیں, کہیں سے میرے آقاؤں کو پرنٹ ملا, ایک وقت ملا اب آپ کا شادی ہے تو انہوں نے کہا کہ اس کے ہاتھ میں اقتدار کی لکیریں نہیں ہے. تو میں دو دفعہ وزیر اعظم بن چکا ہوں, تو وہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں مطالعے کی بات نہیں کرتا کہ میرا یقین ہے کہ محنت کرنے کا. مثلا میں دفتر میں کنسیکٹیو 18 گھنٹے تک بیٹھا, 19 گھنٹے تک بیٹھا, 17 گھنٹے تک بیٹھا, لگاتار بیٹھا ہوں, اور اس میں لینڈ آفیسرز بھی اور دوسرے بھی بیٹھے. کئی مرتبہ میری ایک ہی میٹنگ کے دوران سیکرٹریز کو بخار ہو گیا. یہ مجھے آخری دنوں میں میرے اپنے پرنسپل سیکرٹری بڑے اچھے آدمی اور محکمے کے سیکرٹری ہیں میرے منیر صاحب تھے, تو پرنسپل سیکرٹری بڑا دفعہ ہوتا ہے کہ بس کرے میٹنگ اٹھائیں, فلاں کیا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا مجھے بخار ہو گیا. میں نے کہا مجھے بھی بخار ہے, مجھے بیٹھنے جانا بخار سے سب سیکرٹری سے میٹنگ تھی. تو مطلب یہ ہے کہ مجھے اللہ نے محنت کرنے کی توفیق دی ہے, اور میں نے محسوس کیا ہے کہ سارے انداز غلط ثابت ہو جاتے ہیں لوگوں کے جب آپ محنت کریں. اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جس نے ہمارے راستے میں جدوجہد کی بالتاکید ہم اپنا راستہ دکھائیں گے. یہ قرآن کی ایک آیت ہے, صبرنا. تو یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹرگل ہے تمام چیزوں پر باری ہے. قسمت میں آپ کو سہولت ضرور ہوتی ہے, اس کے بغیر آپ کو مل جاتا ہے, لیکن قسمت میں بھی کچھ چیزیں مشروط ہیں, کچھ غیر مشروط ہیں. جب غیر مشروط چیزیں آپ کو ملتی ہیں تو آپ اتنے ریلیکس ہو جاتے ہیں, اتنے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں کہ آپ کو اسٹرگل کا جذبہ ہی پیدا نہیں ہوتا. اور وہ جو چیزیں مشروط ہیں نا, جیسے سر کا درد ہے
तो आप एक पैराटॉल की गोली के साथ मशरूत है, अगर आप अभी खा ली तो 10 मिनट फिट होगा, और शाम में रोते रोते रहे हमेशा, ठीक है। तो वो जो है वो मशरूत है। अब ये खान साहब को घर था कि यहाँ से लेकर अमेरिका तक मेरा इलाज करवाया, नहीं ठीक हुआ, लेकिन मेरे अच्छे से ठीक हो गया, उसी और ठीक हो अल्लाह पाक ने कर दिया। और इनके पास रिकॉर्ड है इसका कि मतलब हमारा रिपोर्ट्स होगी, स्कैन होगा, सब कुछ है। मैं लंदन तक गया और ऑपरेशन की तैयारी कर लेकिन यहाँ इन्होंने मुझे जो है ना यही हाँ 5 नंबर की अभी मैं आज ही सुना अस्पताल आपकी वजह में जल्दी है। अच्छा नहीं वो टाइम लेने गया, मैंने वो घर वालों आपको या मिसेज को कि वो मुझे किसी को बुलाए ना, वो कुछ और वो अल्लाह बेहतर बने। तो कहने का मतलब ये है कि मशरूत चीज़ें हैं, जब आपकी तकरीर है, तकरीर मशरूत और तकरीर गैर मशरूत तो एक अलग बहस है, कोई एक दूसरे में फर्क नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आपने पूछा कि किस्मत या स्ट्रगल, किस्मत और स्ट्रगल इकट्ठी हो जाए, आपको अपनी जिंदगी के आखिरी सांस तक कोई डिफीट कर नहीं सकता। एक दरवाजा बंद करेगा, बीसों खोलेगा। लेकिन अगर किस्मत नहीं भी थी और आपको स्ट्रगल का जज्बा है, सलीका है, सलाहियत है, तो फिर कुछ अरसे बाद आपकी लकीरें भी ठीक होनी शुरू हो जाती है। ये लोग पेशानी पढ़ते हैं, कुछ अरसे बाद 2 साल बाद आपको मिलेंगे तो आप कहेंगे जी आपसे पहले मुलाकात की वही आदमी है। आप इसलिए कि कुदरत फिर वो वादा पूरा करती है कि वल्लज़ी ने चाहा दुफीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, कि हम भी ताकीद कामयाबी के रास्ते पर डाल देते हैं। सर अगर लड़ाई होती है तो मनाने में पहल कौन? पहली बात तो ये है कि घर में लड़ाई होती है, ज्यादातर लड़ाइयाँ ऐसी हैं घर में जो लड़ाई के जुमरे में नहीं आती, तब की खुशी के जुमरे में आती है, लोग जो के जुमरे में आती है। और उसमें बच्चों का खुदा भला करे कि बड़े होने के बावजूद कभी डांट डपट भी हो जाए तो बातचीत नहीं, बस छोटी बेटी है, वो छोटे होते भी मुजाहिद के पास मेरी शिकायत करती थी कि दादा वो आप इतने बिजी, आप टाइम देते हैं, आप उससे मुझे करते क्या है, टाइम नहीं देते हैं। वो मेरा एक बांजा है, 2 बांजे, वो ब्रिटिश बॉर्न है, बहुत सारे लोग हैं चीज है, तो उमर और रजी तो छोटा जो था अभी उस बार बड़ा हमारे डॉक्टर माशाल्लाह उठा प्लीज बच्चे थोड़ा बैठे हो ना, थोड़ा प्लीज बता रहा अभी वो जो वहाँ पे इंग्लैंड में है डॉक्टर, तो वो छोटा था, तो वो मुझे कभी कभी जाए, वीकेंड पे नहीं टाइम कर सकूँ, कोई छुट्टी नहीं होती थी, तो छोटा था वो, तो मुझे एक स्कूल से आए तो क्या मामू आप वीकेंड पे आए, तो मैंने कहा बेटे वीकेंड पे नहीं, मैं वीकेंड पर जब मीटिंग, क्योंकि आप मुझे सबके सामने बड़े भोलेपन से पूछता है, बड़ा तेज तरह से है, तो कहता है कि कहता बाबू क्या करते हैं, हमारा जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है उसका जो भी कोई था, उसने कहा वो वीकेंड करता है, वो संडेज करता है, वो हॉलीडेज करता है, तो आपके हम तो कश्मीर में किस किस्म की पॉलिटिक्स होती है कि आप जब भी हमारे पास आते हैं कभी एक संडे भी आपने नहीं लिया। तो इस तरह एक तो ये कि घर में नोक जो होती है, बाज़ाब्ता लड़ाई नहीं होती। नंबर 2 बात यह है कि मुझे खुद अभी तक मुजाहिद अव्वल के एहतराम और डर का वही नक्शा है कि छोटे बच्चे को अपने बाप और बड़े आदमी का होता है। हम चाहते जरूर करते हैं बाहर अंदर, लेकिन अगर वो बैठे हो तो जरूरी बात के अलावा दूसरी बात करनी पड़ जाए तो कामयाब नहीं काम दिया होता, और कभी जरूरत नहीं पड़ती कि हम कोई बात फालतू करें, ऊँची तो है, कभी सवाल ही नहीं पैदा होगा कि मुजाहिद में बैठे, मुझे नहीं याद कि मैंने कभी किसी को ऊँची आवाज़ में बुलाया भी हो। इसी तरह फिर ये है कि मेरा जो ससुराल है वो मेरा पीर खाना है, तो वो 1-2 बार मुजाहिद अव्वल है उस मामले में मेरी सरजश की महफिल में घर में शुरू में, तो मुझे बात समझ में आई कि ये बीवी का अपना एक एहतराम का रिश्ता है, लेकिन पीर खाने के साथ रिश्तेदारी और एहतराम का रिश्ता है। वो इस तरह हुआ कि मैं एक बाहर से आकर मैंने जूते उतारे तो मेरी मिसेस जल्दी से आराम से खामोशी से मेरे स्लीपर लेके गई और साइड से उन्होंने जूते उठाए। तो मुजाहिद अव्वल का पीर खाने के मामले में बड़ा सफर हुई है, उन्होंने जिंदगी सारी बात गुजारी है। उन्होंने मुझे 2-4 मोटी सुनाई, तो मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं जो मर्जी मियां बीवी के जैसे ताल्लुकात हो, लेकिन उसमें एहतराम का जो एलिमेंट है मुझे पहली बार समझ में आया। तो उन्होंने कहा कि भाई आपको अपने पीर खाने के लोगों से मामला करने में कुछ शर्म है, यहाँ को आपको अकल है नहीं है कहा। तो मैंने कहा जी मैं दिल में सोचा उनको तो कुछ नहीं कहा, तो फिर उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया, उन्होंने कहा ऐसा नहीं है बिल्कुल। और फिर उन्होंने वो शायद मजनू का या किसका सुनाया
وہ جو معروف شعر کا مصرع ہے کہ گاہے گاہے تو لیلا باز گشت، تو اس نے اپنی چادر کہیں ایک کتے کے آگے ڈالی تو کسی نے اسے پوچھا وہ کیا کرتے ہو تمہاری سردی میں اوپروڑنے والی چادر ہے؟ اس نے کہا اس گاہے گاہے کوئے لیلا باز گشت، تو میں نے اس کتے کو کبھی کبھار لیلا کی گلی میں چلتے پھرتے دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ وہ جتنی اپنی محبوبوں کا احترام کرتا ہے وہ اتنا تو اپنے پیرخانے کا احترام کیا کرو ہزاروں لوگوں کیا لوگوں کو، تو اس سے کم تو احترام نہیں ہو سکتا، پیرخانے سے تو مہربانی نہیں مل سکتی اگر آپ بتاؤ، اور اگر آپ پیرخانے کی ایک صاحبزادی سے آپ جو ہے وہ جوتے اٹھواتے ہیں اور شروع ہوا اچھی خاصی لوگ بس وہ پھر پہلے اور آخری بات تھی، اس کے بعد پھر یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، پھر میں لوگوں کو سمجھاتا رہا کہ کیا کرنا ہے۔ ابھی پرسوں ترسوں ایک کپل آیا ہوا تھا، وہ ہر چائے میں ٹھیک ہے نکل رہے تھے، میں گھر کہیں دورے سے آیا واپس، تو مجھے انہوں نے ملوایا، فوٹو سیشن دیا، بھی 4-5 دن کی بات ہے، جب ہم جا رہے تھے ہم سے پوچھتے ہیں کہ میں مشورہ دیں کیا کریں، میں نے انہیں کہا کہ مشورہ یہ ہے، یہ محمد صاحب کو شعر پنجابی کا خوبصورت سا مجھے یاد نہیں آیا، اور شاید ٹیکا خان صاحب کو دلچسپی ہے وہ یاد ہو یا آپ لوگوں کو، تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلق ہے کہ کچے داغے کی طرح کا ہوتا ہے جس کے 2 سرے 2 آدمی کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، اگر کوئی ایک آدمی ضرورت کے تحت یا غلطی سے اس کو کھینچے تو دوسرے کو چاہیے وہ چھوڑ دے، اور دوسرا کھینچے تو دوسرے کو چاہیے چھوڑ دے تاکہ یہ دھاگا ہمیشہ قائم رہے۔ اگر ایک وقت میں دونوں نے کھینچ وہ محمد صاحب بڑا خوبصورت شعر ہے، رضا جی نہیں پتہ کیجیے گا، علامہ جواد جافری صاحب سے بہت مشہور، بہت خوبصورت شعر ہے، میں ایک آدھ دفعہ سنا اس سے مجھے وہ شعر یاد دلا، تو نبور نے میں نے ان کو بھی مشورہ دیا، تو اس طرح ہمارے گھر میں باضابطہ لڑائی جو ہے جو لڑائی کے زمرے میں آتی ہو وہ میرا خیال ہے کہ میرے بڑے بھائی تھے فوت ہو گئے سردار خلیق صاحب، تو کئی دفعہ بھائی دوائی مجھے ڈانٹ دیتے تھے بچوں بڑوں کے سامنے ڈانٹ دیتے تھے، وزیر اعظم ہوتے بعد میں بھی پہلے بھی، تو میں ان کے ساتھ میں نے کبھی بھیجا بیان ان کی 20 باتوں سے اختلاف کیا ہوگا، لیکن جو ہے ان کے بچے میرے ساتھ ہوتے ہیں، بڑا بیٹا وہ مستقل سیاست میں میرے ساتھ ہے، سردار سہیب الحسن نام ہے اس کا، تو وہ بالکل کسی کو مطلب 4-5 دن آپ کو تعارف نہ پتہ لگے، ان کو پتہ لگتا ہے کہ میرا کوئی پی ایف ہے پی ایس ہے، بالکل بچوں کی طرح اور سرکاری ساتھ ملازم کی طرح سے ہوتا ہے اس طرح، کیونکہ وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اس طرح کا ایک ماحول جو ہے وہ اپنا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کبھی ایسا موقع آ جائے تو اس میں بجائے ان کا ڈر بھی احترام بھی اور گھر کی روایات بھی بیچ آ جاتی ہے، لیکن اس طرح میں کبھی پڑھے بھی اتفاق کی بات نہیں پڑے، اور میرا گھر کا وقت سارا گھر سے باہر گزرا ہے اور ابھی بھی یہ حال ہے۔ ابھی آپ پوزیشن میں تو گھر کو ٹائم دیتے ہیں اور گھریلو معاملات میں مطلب اہلیہ ہو گئی چھوٹے چھوٹے جو گھر کے آپ اگر فیس بک چیک کرتے ہو تو 2-3-4 ہفتے کی میرا ایڈریس لے لیجیے، ضرور چیک کیجیے، اور وہاں لسٹ پڑھیے پروگرام سی اور ٹور ڈائری بھی پڑھی گا، اس کے بعد جب آپ کرتا ہو گھر والوں کے لیے گھر کے معاملات کا میں آپ کو دلچسپ لطیفہ سنا، اور یہ آپ کو بڑا اچھا ایک دفعہ یہ ہوا کہ میں غلطی سے او پی ایف میں کسی فنکشن میں چلا گیا، او پی ایف میں کسی فنکشن میں چلا گیا، غلطی سے اسے میں کبھی جاتا ہی تھا کہ ارے ہو، اور وہ پرنسپل خاتون جو تھی میں کیا چلی ان کے ساتھ میڈم نور کے ساتھ بہت اچھا تعلق تھا، تو کبھی کہتی کہاں جانا تھا، بہت کمپلیٹ خاتون تھی، تو میں چلا گیا تو ادھر ہم مکس لوگ کھڑے تھے، مجھے نہیں پتا یہ رشید اللہ بابر صاحب کی بیگم تھی یا تو پٹھان رشتہ تھا ادھر اس کی تھی، پٹھان خاتون میرے ساتھ کھڑی تھی، اور ایک دو اور جاننے والے میری مسز بھی جاننے والے بچوں بھی اس طرح آنٹیاں کو جو بھی، تو شکل سے ایک دوسرے کو پہلے ہم اکٹھے ہو گئے کہ بچے ان سے پڑھتے ہیں چائے شائے پیتے ہیں، تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ کے بچے تو میں نے دیکھو ادھر وہ ان کو پتا تھا، تو ایک نے کسی نے 3-4 ہم کھڑے تھے، کسی نے پوچھا کہ یہ آپ کا انہوں نے کہا کس کلاس میں بیٹی آپ کو پڑھ رہی ہے، تو مجھے چونکہ فیکچولی پتہ نہیں تھا، میں نے کہا ان کو بھی پتہ نہیں ہوگا، تو میں نے ایسے اندازے سے کہا میں نے 8 یا 7 ایک سال آگے پیچھے کر کے میں بات کروں گا، تو ان میں سے دوسری خاتون کو پتا تھا، تو انہوں نے مجھے پوچھا جی کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں، میں نے کہا شاب الدا، کہنے لگے شابل کا یہ نور الدا دونوں اسکول، تو یہ کس کلاس میں ہے، تو جب انہوں نے پوچھا تو مجھے یہ احساس ہوا کہ کہیں کوئی میرے کہیں سبق ہے ہونی چاہیے، اس طرح میں جان بچانے کے بیچ میں بول رہا ہوں، تو دوسری بار بھی میں نے ایک سال غلط بتایا، تو انہوں نے کہا کہ اس میں آپ آگے پیچھے کرنے کیا ضرورت ہے، تو میں نے کہا کہ مجھے بالکل نہیں پتا، مجھے کیسے ہو سکتا، میں نے خدا ہوا مجھے نہیں پتا، اور نیور نیو کہ بچے 7ویں پڑھتے کہ 8ویں پڑھتے، مجھے نہیں پتا اس بات،
اس پر بہت سارے لوگوں نے کہا کہ آپ نے کہا بچوں کو گاؤں والا کر مجھے نگرانی کیا مجھے بھی کبھی تو مجھے تو اپنے کپڑے بوٹ معاملات چیزوں کا کسی چیز کے بارے میں آج تک خدا کا شکر ہے کہ کوئی کچھ پتہ نہیں ہے بالکل. اور ہے میرا بڑا سمپل سادہ سا کام ہے. یہ جو لباس میں نے پہنا ہوا یہ میں نے 5 چھٹی سے شروع کیا. ملک کے اندر سے لے کے دنیا کے آخری کونے تک میں گیا ہوں. بعد ایسی جگہ پر گیا ہوں کہ جہاں کوئی کشمیری آر پار کا پورے 70 سال میں نہیں گیا اور زیادہ سارے پاکستانی بھی نہیں گئے. لیکن میں اسی عادت کو 5 چھٹی میں شروع کیا. نہ اس کا ڈیزائن چینج کیا نہ اس کی کوالٹی چینج کی نہ اس کو میں نے امپورٹ کیا. تو اس طرح بس ایک اس طرح کا سلسلہ ہے. زندگی کا کوئی ایسا فیصلہ جو آپ نے کیا ہو ایز اے پی ایم ریاست مسلم کارپس جس پہ آپ کو بعد میں ندامت ہوئی ہو کہ یہ فیصلہ مجھے نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیے جب آدمی تیزی میں فیصلے کر رہا ہو تو فیصلوں کے بارے میں 2 باتیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ کچھ فیصلے آپ کرتے ہیں بہت سوچ سمجھ کے فریب کر کے, اس میں بھی ناکامی کے امکانات ہوتے ہیں لیکن آپ نے پوری محنت کی ہوتی ہے. چونکہ مقصد نیک ہوتا ہے تو ناکامی ہو جائے تو آپ مطمئن ہوتے ہیں. ایک فیصلہ ہے جو آپ نے خرابی کے لیے کیا ہوتا ہے, پلان کر کے کہ جی کی ٹانگ کھینچنی ہے, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے اپنا کرنا ہے, مینیپولیٹ کیا ہو. اس میں کبھی ناکامی ہو جائے تو سیٹ بیک ہوتا ہے, کامیابی ہو جائے تو آج خوشی ہوتی ہے. لیکن 4 دن کے بعد جب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے بڑی زیادتی کی, چونکہ غلطی اور خرابی میں بنیادی فرق ہے. غلطی اتفاق سے ہوتی ہے, خرابی آپ سوچ سمجھ کے کرتے ہیں. تو خرابی جب ہو جائے اور کامیابی ہو جائے تو خوشی ہوتی ہے کہ آپ نے کی ہوتی ہے. 2 دن بعد احساس ہوتا ہے تو ساری زندگی اس بیر برآمد کرتا ہے. تیسرا فیصلہ جو آپ جلدی میں کرتے ہیں, تو میرے بارے میں لوگوں کو گلا یہی تھا, بر رفتار ریاست کہتے تھے, تو وہ میں بھاگتے دوڑتے جو آدمی زیادہ دوڑے گا زیادہ غلطیاں کرے گا. لیکن اس میں میرا ذہن مطمئن تھا کہ میں نے کوئی اس طرح کا بلنڈر نہیں کیا. کہ میں مثال آپ کو دونوں پسند کہ رویے کی بات یہ ہے کہ میں نے کبھی اپنے دفتر کے چپراسی کو ایک شاہ جی ہیں نور محمد شاہ کا نام, تو میں نے ان کو کبھی شاہ جی نہیں کہا, شاہ صاحب کہہ کے بلاتا ہوں. شاہ بہت اچھی بات ہے, ان سید ہے. اور ایک دو ہم نے کیا تو میں نے کہا کبھی میرے جوتوں کو سلیپوں کو آتے کرا دفتر میں وضو کرتا نماز ہوں. ایک رویہ یہ تھا. ایک رویہ یہ تھا کہ دان گلی پور پر بیٹھے ہوئے تھے اور پاکستان کا ایک بہت طاقتور آدمی بیٹھا ہوا تھا اور بات کرتے کرتے اس کو بات کی, یہ پل نہیں بن رہا تھا, میں نے کیوں ڈیلے ہو گیا. میں آتے سے ہمارا پیٹ تھا اور اس کو بات کی تو میں نے پورے زور سے رکھ کے انگریزی کی 4 ایک خبریں بھی کی اور گسا کر دیا. اور پھر اس کے بعد کچھ ہوا. مجھے پتا ہے وہ مار پڑنے کے بعد پتا لگا بہت طاقتور آدمی تھا. ایسے تو مجھے پتا تھا اپنی فردی سے ہار اڑیے سے شکل سے پتا تھا, لیکن تو نہیں میں نے 2 دفعہ ضلع میں جا کے کبھی دور محمد شاہ کو تو نہیں بلایا تو نہیں بلایا. سب کے سامنے ایس پی جی سی کو نام لے کے بلاتا تھا جوان جو لڑکے تھے, لیکن اس کو شاہ جی کو میں نے شاہ صاحب ہی کہہ کے بلایا. مار پڑی میرے ہاتھ سے 2 دفعہ ایک آدمی کو میں نے سیون اپ کا ڈبا پوری میٹنگ میں رکھ کے مارا. میں نے کہا تمہاری میں نے اسے پوچھا بات یہ تھی, میں نے کہا 70 ملین کا پل تھا یہ 700 ملین کراس کر گیا ہے اور آپ کہتے ہیں جی ہندوستان سازش کر گیا امریکہ سازش کر گیا. اس میں کیا سازش ہے, اس کو وقت کیوں نہیں آپ نے بنایا. اس نے گھر پڑا بدتمیزی بھی نہیں کہ میں بعد میں سوچتا ہوں اس سے بھی اس نے کوئی بے اعتراضی سے جو کچھ اس نے کہا اس کا مطلب یہ تھا جی کہ اگر میں نے کہا آپ کہتے ہوئے بنے گا کہ جی 1000 ملین کراس کر گیا. میں نے کہا 70 ملین کا پل 1000 ملین کراس کر گیا اور آپ کہتے ہیں تو اس نے کہا نہیں میں آپ کو پیسے اور دے دوں گا. اس طرح کی بات اس کی کوئی بدتمیزی بھی نہیں. انگریزی میں اسے کہا سر پرائم صاحب آئی کین گیو یو سم مور. تو میں نے اس کو پورا بھرا ہوا ڈبہ بند مارا اس کے سر پہ. میں نے کہا تم اپنے باپ کے گھر سے دیتے ہو تم مجھے پیسے دے رہے ہو تمہاری تم اپنی حیثیت کو پہچانو. اس کا سر وہ یہاں سے لے کے پھر بہت ماروں تک گیا کارنر چیف تک گیا. سارے لوگوں سے ملا جی کہتے ہیں 80 آدمی کو مار پڑے گی. تو انہوں نے کہا نہیں پرائم منسٹر بڑا خوش اخلاق کا آدمی ہے وہ اس طرح کی بات ہے. مار پڑنے کے بعد پتہ لگا کہ پورا معاملہ کا بینک بندہ تھا. چوکیداروں سے لے کے چیئرمین تک سب نے میرا شکریہ ادا کیا. تو اس طرح فیصلے ہم نے بڑے بڑے فیصلے بس میں نے یوراگوائے میں بس خان صاحب کے لیے ٹھیک ہے خان صاحب میں نے یوراگوائے میں جا کے کانفرنس کی. پورے ملک میں کوئی کشمیری نہیں ہے, پورے ملک میں کوئی پاکستانی نہیں ہے. اور برمنگھم میں کانفرنس کرنے کا, بریڈ فورڈ میں کانفرنس کرنے کا, اور خان صاحب یورپ سے واقف ہے پورے جہاں آبادی کا آبادی آپ کی ہے. تو میں یوراگوائے میں کانفرنس کرنے کے 2 باتوں میں فرق ہے. پورے ملک میں ایک پاکستانی نہیں ہے پورے ملک میں, اور ایک کشمیری نہیں ہے. وہاں بھی ہم نے کانفرنس کی اور وہاں میں جنرل رفارزو کو ملا جا کے, جو میری پیدائش سے کئی سال پہلے کشمیر میں پہلا بریگیڈیئر جنرل تھا UN موگلس کا.
यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप जनरल का नाम लुफार्जो। मैं ठीक स्पेलिंग आपको टेक्स्ट कर दूंगा, ये रिजवान जाकर कर देगा तो मेरे लैपटॉप में था। तो पहला मेरी पैदाइश से कई साल पहले ब्रिगेडियर जनरल रहा है, वो हैरान हुआ कहना यार 4 साल गुजर गया, पाकिस्तान कश्मीर किसी और को शादी में से मिल रहा था, पूछता है कश्मीर में क्या सूरत है। तो इसलिए फैसले कई हमने गलत भी किए, लेकिन खुदा का शुक्र है कि नीयतें हमारी ठीक थी तो ठीक हो गई। लेकिन बजट इतना सारा था